جب حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ابو جہل کے دل کے اندر خوشی آ گئی، بغلیں بجانے لگا، خوش ہونے لگا۔ آج پتہ چل جائے گا، آج یہ راز کھل جائے گا۔ آپ جس چیز کا یہ اعلان کرتے ہیں آج یہ برتن ٹوٹ جائے گا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے محبوب کی بات ہے۔ پاس جا کے بیٹھ گیا، کہنے لگا جو بات آپ نے کہی ہے جی لوگوں کو بھی بتا دیں گے۔ وہ اپنے دل کی بات سوچ رہا تھا کہ میں جو لوگوں سے مذاق کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، تو حضور بھی اسی طرح پھسل جائیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل جو بات میں کہہ چکا ہوں وہ سب کو بتا دوں گا، ہر ایک کو بتا دوں گا کہ آج میں بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے واپس آ گیا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، میں آتا ہوں۔ جا کے قوم کو پکارا، اور میری قوم آ جاؤ، سارے کے سارے آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، آج ہم جیت گئے، آج ہم جیت گئے۔ میرے دوستو، یہ کفر اتنا اندھا ہوتا ہے کہ اس ظالم کے کفر نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ میری اور ان کی بات کے اندر فرق ہے، لیکن وہ اپنے دل کو مضبوط سے مضبوط کرتا چلا گیا کہ حضور نے یہ بات ایک بار کہہ تو دی ہے، اب میں اسے سب تک پہنچا کے چھوڑوں۔ وہ اپنے لیے اکٹھا کرتا رہا تو اسی کے لیے کام الٹ ہو گیا۔ اپنے لیے وہ اکٹھا کرتا رہا لوگوں کو، لوگوں کو بلا بلا کے جب لے کے آیا تو حضور کے پاس بیٹھ کے کہتا ہے کہ وہ بات ذرا بتائیں نا جو بات آپ نے مجھے بتائی تھی۔ قربان جاؤں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے خصائص کبریٰ کے اندر درج کر کے آج ہمارے لیے اس بات کی تسلی بنا دی ہے کہ جس وقت ابو جہل حضور سے قریب ہو کر وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ آہستہ بات کریں گے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو کہیں راز کھل نہ جائے، لیکن اسے کیا پتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ابو جہل یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، ہم کہ عبداللہ کے بیٹے ابھی بتاؤ، اب اندازہ فرماؤ کہ کفر کی تہ در تہ جمع ہو چکی ہے۔ حضور کو اللہ کا رسول بھی نہیں کہتا، عبداللہ کے بیٹے۔ حضور نے فرمایا کہ آج رات اللہ مجھے لے گیا تھا بیت المقدس کے اندر، اور پھر میں واپس بھی آ گیا۔ لوگوں نے ہاتھوں پر ہاتھ مارے، تالیاں بجانی شروع کر دی، کئیوں نے سروں پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ ہوئے 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 ہوئے، اتنا بڑا جھوٹ، نعوذ باللہ من ذالک۔ جن لوگوں نے وہاں کا سفر کیا ہوا تھا وہ کہنے لگے 2 ماہ کا راستہ ہے، کم از کم 1 ماہ کا کر لو۔ اگر 1 ماہ کا راستہ یہ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں اور پھر اب یہاں موجود بھی، غائب بھی نہیں ہوئے، گئے بھی ہیں، واپس بھی آ گئے ہیں اور یہاں ہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ لے گیا۔ اب انہیں کیا پتا، ان کے بت جو کعبے کے اندر پڑے ہوئے تھے وہ منہ سے مکھی بھی اڑا نہیں سکتے تھے، مٹی پڑ جائے وہ دور نہیں کر سکتے تھے، سامنے کھانے پڑے ہوئے وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو ان کے تو ذہنوں اور تصورات کے اندر خدا کی وہی شان ہوتی ہے، وہی طاقت ہوتی ہے۔ انہیں کیا پتا کہ وہ خدا علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ کن کہہ دے تو فیکون ہو جاتا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خدا وہاں لے گیا ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے کافروں کے ذہن کے مطابق یہ آیت مبارکہ نازل کی تھی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ان کے ذہنوں کی کیپیسٹی جو تھی، ان کی طاقت جو تھی، ان کی قوت جو تھی وہ اتنی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب کو بیت الحرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو ان کے لیے یہ بہت بڑی بات بن گئی۔ جو لوگ گئے تھے انہوں نے کہا کیا آپ بتا سکتے ہیں بیت المقدس کی کچھ نشانیاں؟ اب اندازہ فرمائیں کہ آدمی جب کسی چیز کا وزٹ کرتا ہے تو انجینئر اپنی نگاہ سے وزٹ کرتا ہے، رنگ والا اپنی نگاہ سے وزٹ کرتا ہے، مستری اپنی نگاہ سے وزٹ کرتا ہے، ناپ تول والا اپنی نگاہ سے کرتا ہے، اور جس کا جو فیلڈ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ وزٹ کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس لیے پہنچایا کہ پچھلے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے اقرار کیا ہوا ہے، وعدے پر وعدے کیے ہوئے ہیں۔ میرے محبوب انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ محبوب آئے گا ہم ایمان بھی لائیں گے اور مدد بھی کریں گے، آئیں ذرا جا کے انہیں نماز پڑھائیں۔ حضور بیت المقدس پہلے سارے نبیوں کی امامت کے لیے گئے ہیں، تو جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام امامت کے لیے گئے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد کے نقشے کو تو فالو نہیں کیا ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگ گئے کہ جو لوگ آپ نے رات کو دیکھے تھے، جو قافلے آ رہے تھے، وہ قافلے کب پہنچیں گے؟ دوستوں کو نہ تو اس وقت ٹرین تھی نہ جہاز تھا، وہ خچروں پر، گدوں پر اور اونٹوں پر سواریاں کرتے تھے، تو اب اونٹ راستے میں بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے براق پر گزرے تو اس قافلے کے اونٹ جب حضور گزرے تو اٹھ کے چاروں طرف پھرنے لگ گئے، چاروں طرف پھرنے لگ گئے۔ ایک اونٹ تھا جس پر سفید اور کالی چادر پڑی ہوئی تھی، وہ اونٹ ذرا تیزی سے پھرا اور گرا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی۔ اب اونٹ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، کس طرح کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس لمٹ کے اندر وہ آ جائیں گے، اتنی لمٹ میں وہ پہنچ جائیں گے؟ قربان جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قافلے خود کو شام کے وقت آ جائیں گے، حضور کے منہ سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اگر حضور رات کو دن کہہ دے تو دن ہو کے رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بدھ کو آ جائیں گے سورج غروب ہوتے وقت۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے جو بات نکلی تھی اسے پورا فرمایا۔ اس دن سورج 1 منٹ پہلے غروب ہو جانا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا کہ جب قافلے یہاں سامنے آئے تو اس وقت غروب ہونا، اس وقت تم نے غروب ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شام سورج غروب ہوگا، وہ قافلے آ جائیں گے، اور اسی طرح ہوا۔ صدیق دیکھ رہا ہے، یا اللہ جو میرے محبوب نے فرمایا ہے وہی ہو، کہ جس طرح حضور کی زبان سے نکلا ہے کہ سورج غروب ہوگا قافلے آ جائیں گے، تو صدیق کا دل بے چین ہے کہ حضور نے جو فرمایا وہ سچا ہو، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہو۔
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات حضور نے کہی ہے وہ غلط ہو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو۔ پیار والا جو تھا حضور کی محبت کے اندر ڈوبا ہوا تھا، وہ سوچ رہا تھا یا اللہ ان قافلوں کو حضور کی زبان مبارک کے مطابق اسی وقت ایک لمحہ نہ آگے نہ پیچھے اسی وقت لانا۔ اب کھڑے کو دیکھ رہے ہیں، بیت المقدس کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے قافلے آتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ دشمن اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ بغلیں بجائیں گے، نعرے لگائیں گے کہ حضور نے کہا تھا قافلہ نہیں آیا۔ تو ماننے والے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ حضور نے جو فرمایا ہے وہی ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ سورج غروب ہوتے وہ قافلے آ جائیں گے، جب وہ قافلے پہنچ گئے سورج غروب ہو گئے۔ قافلے پہنچ گئے، سورج غروب ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سچی ہو گئی۔ اب پھر ان کے ساتھ ہو گئے۔ بتاؤ تم نے حضور کو دیکھا؟ کہا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ اور کوئی ایسی چیز جو کہ خلاف توقع ہو، تمہاری سوچ کے خلاف ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک رات ایسا ہوا تھا کہ ہمارے اونٹ ڈر گئے تھے، بھٹک گئے تھے، تو اس وقت ایک اونٹ زیادہ تیزی سے چکر لگانے لگا، وہ گر گیا۔ اور پھر کیا اس پر سفید اور کالی چادر تھی؟ کہاں ہاں، اس اونٹ پر سفید اور کالی چادر تھی۔ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ان سے باتیں ہونے لگی تو کہا بھائی جو باتیں کر رہے ہیں وہ تو سچی ہیں، قافلے والی باتیں تو سچی ہیں، آؤ قافلہ ہو سکتا ہے یہ مکے سے تھوڑا باہر ہو سکتا ہے یہ قافلے تھوڑے سے مکے سے دور ہی ہوں تو انہوں نے دیکھ لی ہوں، تو یہ بات تو سچی ہو گئی ہے، آؤ بیت المقدس کی بات پوچھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرتے جاتے ہیں، میں جواب دیتا جاتا ہوں، اور کسی چیز کے اندر مجھے شبہ پڑ جاتا تو میں تھوڑا خاموش ہو جاتا، تو جب پہلی بار مجھے شبہ پڑا تو میں خاموش ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا۔ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر اللہ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، خصائص کبریٰ کے اندر لکھ دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بیت المقدس کے بارے میں وہ کفار مکہ سوال کرتے جاتے تو اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور میں دیکھتا جاتا، جو پوچھتے جاتے بتاتا چلا جاتا۔ میرے دوستوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب بنایا ہے اور تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خدا نے اس بیت المقدس کو اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ کر دیا۔ تو جب بیت المقدس حضور کے سامنے آ سکتی ہے تو لامکان کیوں نہیں آ سکتا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیت المقدس زمین پر ہے، اس مسجد کو اٹھا کے خدا حضور کے قریب کر دیتا ہے مکے کے اندر، تو لامکان کو بھی وہاں لے آتا، وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنا سفر کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے اندر تو بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہوگا، بیت المقدس کے اندر بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہوگا، لیکن لامکان پر اللہ کا محبوب ہی جا سکتا ہے، لامکان پر اللہ کا محبوب ہی جا سکتا ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے حضور کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں اس کے لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو حضور کے اختیار میں کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں اور بتاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر لامکان وہ مکان ہے کہ جہاں پر حضور کے سوا جا کوئی نہیں سکتا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہیں، اور خدا نے اس لیے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا کہ میرے محبوب یہ بھی تمہارا ہے، زمینیں بھی تیری ہیں، آسمان بھی تیرے ہیں، لوح بھی تیرا ہے، قلم بھی تیرا ہے، اور لامکان بھی تیرا ہے، عرش بھی تیری ہے، کرسی بھی تیری ہے، کیونکہ میں تو زمان و مکان سے پاک ہوں، میں زمان و مکان سے پاک ہوں، میں جسم اور جسمانیات سے پاک ہوں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں تیری ہیں۔ آج اس لیے بلایا ہے کہ ذرا جس وقت حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے کلیم تھے، تو جس وقت وادی طوا میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ کلیم اللہ اگر اپنے جوتے اتار دیں، کہ یہ وادی طوا جو ہے یہ بڑی مقدس وادی ہے، اس کے احترام کے لیے جوتے اتار دیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو برکت جگہ ہوتی ہے، احترام والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر جوتے پہننا بے ادبی ہے۔ اس لیے فقیہوں نے لکھا ہے کہ مطاف کے اندر جو طواف کیا جاتا ہے وہ بغیر جوتوں کے کرنا چاہیے، اور اس کی دلیل یہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، یہ وادی طوا مقدس وادی ہے، اس لیے جوتے اتار دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلیم اللہ کو حکم دیا کہ جوتے اتار دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لامکان پر گئے اور تھوڑا توقع فرمایا، اللہ نے فرمایا کلیم اللہ تو وادی طوا میں تھا، اس لیے کہا کہ جوتے اتار دے۔ اے میرے محبوب یہ لامکان پر تیرے جوتے لگیں گے، اس کی شان بڑھ جائے گی، جوتوں سمیت آ جا، جوتوں سمیت آ جا، کہ اب یہ نہیں کہوں گا میرے محبوب جوتے اتار دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیت المقدس کو وہاں اپنے سامنے دیکھا تو کیا وہاں سے غائب ہو چکا تھا؟ فلسطین کے اندر سے بیت المقدس غائب ہو چکا تھا؟ نہیں، وہاں بھی موجود تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کے لیے، حضور کے ادب کے لیے حضور کے سامنے رکھ دیا کہ میرا محبوب ہے، میرے محبوب نے مجھے نہیں دیکھا تو اس محبوب نے اعلان کیا ہے کہ ایک خدا ہے۔ تو جب میرے محبوب پر مجھے ایک خدا ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے ہیں، محبوب کی کوئی بات غلط نہ نکلے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور کو معراج عطا فرمائی۔ اور پھر اس لیے بھی عطا فرمائی کہ جب ابو جہل نے یہ بات سنی تو صدیق کے پاس گیا، ابو بکر کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا اور تیرے یار نے آج جو اعلان کیا ہے سنا؟ کہا کیا؟ آج تیرے یار نے کہا کہ میں رات کو بیت المقدس گیا ہوں، واپس بھی آ گیا ہوں۔ صدیق نے کہا کہ میرے محبوب نے کہا ہے، میرے محبوب نے کہا ہے۔ ہاں تیرے محبوب نے کہا ہے۔ فرمایا اگر میرے محبوب نے کہا ہے تو اس سے بھی آگے کہتے پھر میں مان لیتا ہوں۔
تو پھر صدیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صداقت صدیق کا لقب عطا فرمایا کہ صدیق نے حضور کی زبانیں نہیں ابو جہل کی زبانیں سن کے تصدیق کر دیا کہ میرے محبوب نے سچ کہا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبوب کی نسبت ہمیں عطا فرمائی ہے، اسے اتنا مضبوط کر دے کہ حشر والے دن ہمیں اللہ اس شرمندگی سے محفوظ فرما دے گا۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ جن حضرات نے سنتے ہیں